فرمایا عائشہ تم دنیا کو پسند کرنے لگی ہو، سنو اگر دنیا کو پسند کرنا پھر نبی کو پسند نہ کرنا، اگر مجھے پسند کرنا تو دنیا سے تمہیں کٹنا ہی پڑے گا، کیونکہ سن لے ہمارے لیے تو آخرت ہے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے جنت بنا لی ہے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے، لیکن سن لے ایسا مت سمجھنا ہم غریب ہے تو سن عائشہ لو شئتو اگر یہ نبی چاہے سبحان اللہ صارت می جبال من الذهب میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگے سبحان اللہ حدیث یاد رکھ لی کیا فرمایا نبی نے اگر میں چاہوں گا تو میرے ساتھ یہ پہاڑ لصارت پہلے کیا بنیں گے سونا سبحان اللہ سارے پہاڑ کیا بنے سونا اس کے بعد میرے ساتھ چلنے لگیں گے سبحان اللہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے لیکن لوگوں مومن کا یہ مقصود نہیں ہے مومن دنیا کا مطلوب نہیں ہے مومن کی دنیا کی دولت مقصود نہیں ہے مومن کا جو بڑا مقصود وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ راضی رسول راضی ساری دنیا اسی کی اللہ راضی رسول راضی ساری دنیا اسی کی ہے کی محمد سے وفا تو نے سبحان اللہ تو ہم تیرے ہیں نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں چھوڑو یہ دنیا کے گندے مزے جن گندے گلیز مزوں کے پیچھے تم پڑے ہو چھوڑ دو خدا را چھوڑ کس مستی میں آئے ہو ذرا مصطفیٰ کی محبت کے جام تو لے لو نا پھر مزہ دے سبحان اللہ خدا کی قسم جو مزہ قرآن پڑھنے میں ہے جو مزہ نماز پڑھنے میں ہے جو مزہ سجدوں میں مومن کو ملتا ہے جو اطمینان اسلامی گھروں میں ملتا ہے کہیں نہیں ملے گا یاد رکھیں لیکن آتے نہیں جواب شیطان نے پکڑ لیا ہے دنیا پرستی مغربیت نے پکڑ لیا ہے ڈی جے بج رہے ہیں شادیوں میں اور ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں استغفر اللہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم ہیں کیا اللہ اس کو تم نے اپنی عزت سمجھا ہے جوانوں اس کو تم نے اپنی کامیابی سمجھا کیا ہوا خدا کی قسم ابلیس نے تمہاری عقلوں کا چراغ روشن جو بجھا یہ شیطان کا مقام ہے یہ غیروں کا کام ہے ہمارے مصطفیٰ کا یہ کام نہیں خدا کی قسم تمہیں ڈی جے پہ ناچنے میں جو مزہ ملتا ہے نا اللہ کی قسم اس سے ہزار درجہ ایک نمازی کو سجدے میں ملتا ہے سبحان اللہ سے ہزار درجہ مزہ ایک نمازی کو اللہ اکبر کرنے میں ملتا ہے بے شک سبحان اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراؤں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات خدا را میں دعوت دے رہا ہوں اپنے جوانوں کو میرے دوستو خدا را یہ شراب کی مستیاں چھوڑ دو یہ منشیات کی مستیاں چھوڑ دو یہ ڈی جے پہ شادیوں میں گھومنا چھوڑ دو آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں میں بیٹھو مدرسوں میں بیٹھو علماء کی مجلسوں میں بیٹھو ان طلبہ کی مجلسوں میں بیٹھو خدا کی قسم مزہ آئے گا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اگر پینا چاہتے تو لے لو سبحان اللہ ابھی تک شراب کے مستی میں جو بیٹھنے والے تھے آپ لے لو ذرا مزہ آ جائے گا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سبحان اللہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی مئی سبحان اللہ یہ شراب کے میخانوں سے ذرا نکلا آیا ہے ایک مرتبہ خدا را منشیات کے اور ان ڈی جے کے میخانوں سے نکل آؤ
حضرت بشر آپ ہی مجھے یاد آ گئے، وہ بھی ایک بڑا شرابی تھا، بڑا شرابی تھا، ان کے بڑے کارخانے چلتے تھے شراب کے، بڑے بڑے کارخانے، ایسا نہیں ایک بوتل پی لیا، بڑے کارخانے۔ گھر سے نکل گیا ایک دن، مسلمان تھا لیکن شرابی، نکل گیا ایک دن، ایک گندے ڈھیر پر نظر پڑ گئی، چلتے چلتے بوٹ سوٹ کوٹ شوٹ وغیرہ، بڑا آدمی تھا، شراب کی بڑی کاروبار چل رہی تھی، وہ آگے دیکھا تو ایک گندے ڈھیر پر اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، دیکھا میں شرابی صحیح لیکن مسلمان ہوں، سبحان اللہ، مسلمان تو ہوں، اللہ کو تو مانتا ہوں، چلو قرآن پہ عمل تو نہیں کرتا ہوں لیکن قرآن اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، چلو میں گناہ گار صحیح لیکن یہ اللہ کا نام یہاں گندے ڈھیر پہ پڑا اچھا نہیں لگتا مجھے، اٹھا کے لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے خدایا یہ رحمت تیری کتنی وسیع ہے، کیا شاندار تیری رحمت ہے، کیا تیرے عجب انداز نرالے ہیں، کیا بہانے بناتا ہے تو مولا مغفرت کے اور توبہ کے، یا اللہ آج ہمیں بھی کوئی بہانہ بنے، ہم بھی توبہ کریں۔ سبحان اللہ، اٹھا لایا بسم اللہ، کاغذ پہ لکھے، وہ صاف کر دیا پورا عطر لگا کے جو بھی سب کچھ کرنا تھا، اور مکان کی چھت پہ چڑھ کے رکھ دیا، کہا بسم اللہ، سبحان اللہ، تیرا کا مقام نہیں ہے وہ تو اللہ کا نام ہے، تیرا مقام یہ اوپر جگہ ہے، سبحان اللہ، چلا گیا، نکل گیا، پہنچ گیا شراب کی دکان پہ، اپنی آفس میں پہنچا، اپنی آفس میں پہنچنے لگا، جوتا نکال کے بیٹھا اپنی کرسی پہ، جو اس کا شڈول تھا بیٹھ گیا، ابھی بیٹھ ہی گیا تھا، باہر سے دستک ہوئی، بشر دروازہ ذرا کھولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیران ہو گیا بشر، دروازہ کھول کے ایک اچھا نیک صالح متقی انسان میخانے میں، اللہ، شراب کے میخانے میں، شراب کی دکان پہ، کہا جناب تیرا ادھر کیسے آنا ہوا، یہ تو شرابیوں کا ٹھکانہ ہے، تو ادھر کیا کر رہا ہے، کہا تو لوگوں کو پلاتا تھا نا، آج میں تمہیں پلانے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آج میں تمہیں پلانے آیا، کہا کیا، کہا مجھے رب نے اطلاع دی، خواب میں جس طریقے سے بھی کہا بشر کو جا میری سلام کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا رب کہتا میری سلام بشر کو دے، وہ حیران ہو گیا، کہا یہ کیا بات کہتے ہو، شرابی کو اللہ سلام کرے، کہا تم نے اللہ کی تعظیم کی، سبحان اللہ، تم نے خدا کے کلام کی، رب کے نام کی تعظیم کی، اللہ رحمت خدا بہانہ بھی جوید، بہانہ بھی جوید، اللہ کی رحمت پیسہ نہیں ڈھونڈتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے، یہ بہانہ قبول ہو گیا، اللہ نے تجھے سلام بھیجا اور کہا بس اللہ کی سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے لوگوں خدا کی سلام کسی کو ملے تو کیا ہوگا، کیا مستی چھا جائے گی، کیا دیوانگی آئے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ایوب اب تو ٹھیک ہے نا، 20 سال بیمار رہ گئے، کہا ٹھیک ہوں، لیکن اب بتاؤ تب کیا حال تھا، اب کیا، کہا اب تو ٹھیک ہوں، صحت ہے اچھی ہے، لیکن جو مزہ بیماری میں ملتا تھا وہ اب نہیں ملتا ہے، سبحان اللہ، حیران ہو گئے کہ یہ کون سی بات بولی، اب بیمار تھے، درد تھا، پین ہو رہا تھا، مشکلات ہو رہی تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے جو مزہ وہاں تھا وہ اس میں نہیں ہے، کہ آپ سنو وہ کیا مزہ تھا، اب میں ٹھیک ہوں نا، اب اللہ مجھے پوچھتا نہیں کہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب میں بیمار تھا تب صبح بھی شام بھی اللہ کہتا ایوب ٹھیک ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اللہ مجھے کہتا تھا ایوب ٹھیک ہو تو مجھے سارا درد نکل جاتا تھا، اسی مستی میں گم ہو جاتا تھا، میرے اوپر مستی سی چھا جاتی تھی، اللہ کے محبت کے نشے میں گم ہو کر کے مجھے پین محسوس ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جب اللہ کسی کو سلام بھیجے تو کیا رہا ہوگا، سبحان اللہ، حضرت بشر نے نکل دیا باہر، بغیر جوتے کے ماچس نکالی، آگ لگا دی شراب خانوں کو، سبحان اللہ، ساری شراب کی دکانیں ختم کر ڈالی، نکل گیا راستے میں، جنگلوں میں نکل گیا، رونے لگا، روتے گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، راتوں میں، دن میں، فجر میں، سحر میں، روتا گیا، اپنی غلطی پر احساس ہوتا گیا،
توبہ کرنے لگے، اب توبے میں اتنے بلند ہو گئے، لیکن اب پیروں میں نہ جوتا ہے نہ چپل، ایسے ہی گھومنے لگے۔ اس کا خطاب ملا بشر حافی، حافی کے معنی ننگے پاؤں، وہ پھر نہ چپل پہنتے تھے نا، لوگوں نے کہا وہ بشر کیا بات ہے، نہ چپل پہنتے نہ جوتا، کہا جب میرا رب مجھے سلام کرتا ہے اس وقت مجھے چپل جوتا پہنا نہیں تھا، سبحان اللہ، جس وقت سلام آیا اس وقت نہ جوتا تھا نہ چپل تھا، لہذا میں نے ارادہ کر لیا اب کبھی نہیں پہنوں گا۔ اللہ اکبر، لیکن مقبول کتنے ہو گئے لوگوں، دل سے ایک مرتبہ ان کی ثواب کے لیے، ان کے ایثار ثواب کے لیے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ خیر ادا کرے، ماشاءاللہ، مجھے نہیں لگے ابھی تھک رہے ہیں، بھوک تھکان ابھی سننا چاہتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے۔ اللہ بشر حافی اتنے مقبول ہو گئے، اتنے مقبول ہو گئے، فرماتے اللہ نے جانوروں کو حکم کیا، او جانوروں، جن راستوں سے میرا بشر چلتا ہے کبھی بھی ان پہ پیشاب نہ ڈالنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ڈال دیتے۔ ایک دن ایک زمیندار نے جو بیل ہل چلا رہا تھا، کام ختم کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کے بیل نے پیشاب ڈالا، تو زمیندار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا جناب تم نے انا للہ کس پہ پڑھا؟ کہا مجھے لگ رہا بشر حافی انتقال کر گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، کہا کیا معاملہ؟ کہا لوگوں قسم خدا کی معلوم کرنے پر پتہ چلا بشر حافی انتقال کر چکے تھے۔ لوگوں سنو، میرا جب بھی راستے میں پیشاب کی ضرورت پڑتی تھی انسانوں کی طرح سائر میں جا کے پیشاب ڈالتا تھا، آج اس نے بیچ راستے میں پیشاب ڈالا تو مجھے پتا چل گیا بشر حافی اللہ کا ولی دنیا سے نکل گیا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے مدینہ سے۔ اگر مدینہ سے پیار ہے کہہ دو ایک مرتبہ یا رسول اللہ، یا میرے مولا تیرے دیوانے، تیرے حبیب کے دیوانے بیٹھے ہیں، میری دعا ہے یا اللہ سب کو مدینہ دکھا دے، یا اللہ سب کو مدینہ دکھا دے، سب کو زیارت حرمین نصیب کرا دے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی مئی، سبحان اللہ، توحید کی شراب، مائی من شراب، یہ شراب طہور ہے، توحید کی مئی، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی مئی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں خدا را آ جاؤ ان مدرسوں سے جڑ جاؤ، تمہیں پتا چلے یہ مدرسے والے بچے جو دال روٹی کھاتے ہیں کتنا مزہ ہے اس میں۔ یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کے بچے ہوتے ہیں نا، ایک دن ایک آدمی آیا بچے سے کہنے لگا مدرسے میں بچے کیا قرآن ہاتھ میں لے کے سر ہلا رہا ہے؟ کہا اللہ کو یاد کر رہا ہوں، قرآن کو یاد کر رہا ہوں۔ کیا ہو تجھے؟ کہا کیا پرانا زمانے کی باتیں کر رہے ہو، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سائنس یہاں ترقی کر گئے، لوگ چاند پر چڑھے گئے اور تم ابھی تک یہ قرآن ہاتھ میں مدرسے میں ایک روٹی کھا کے ایسا کر رہے ہو۔ کہا بندے دفع ہو جائے اس مدرسے سے، تمہاری سائنس جو تحقیق میں لگی ہے نا ابھی مخلوق ہی تک ہے، میرے گود میں جو قرآن ہے یہ مجھے خالق سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ تمہارا رشتہ تو مخلوق سے ہے، میرا رشتہ میرے خالق سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قسم لوگ تانے بھی دیتے نہ جانے کیا کیا کہتے، لیکن اللہ کی قسم فیصلہ تب ہوگا جب قیامت ہوگی۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا طالب علم کو منگایا جائے گا، بلایا جائے گا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، آجا حافظ تم نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، آجا آج تیری عزت افزائی ہونے والی ہے۔ دنیا کے سٹیج نہیں ہوں گے، دنیا کے ایم ایل اے نہیں ہوں گے، دنیا کے حکمران نہیں ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ کہے گا لمن الملک۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ دنیا کے ظالموں بولو کس کی حکومت ہے آج؟ دنیا کے رشوت خورو ظالموں بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ وہاں سب لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ اللہ کی قسم پریشان حال ہوں گے، اللہ کہتا ہوگا لمن الملک لمن الملک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور زمانے کے ڈی سی او ایس ایس پی او حکمرانوں آفیسروں جو تم کرسیوں پر بیٹھ کے غریبوں کا خون چوستے تھے، تمہاری 2-2 لاکھ تنخواہ ہوتی تھی، تب بھی کاغذ پہ دستخط نہیں کرتے تھے جب تک تمہارے پیٹ میں 50,000 نہیں پہنچتے تھے رشوت کا۔ اللہ معاف کرنا پٹواری تحصیلدار ناراض نہ ہونا، تیر تو چل جائیں گے، اگر سامنے کوئی بے ایمان پٹواری ہوگا لگ جائے گا، معاف کرنا۔ بے شک، کیونکہ ایسا نہیں کہ سب تحصیلدار حرام خوری ہے، اچھے بھی لوگ ہیں۔ اچھے بھی لوگ ہیں۔ جب تک دنیا میں اچھے نہیں رہیں گے قیامت اچھے نہیں رہیں گے تو قیامت آئے گی، اچھے نکل جائیں گے تو قیامت آئے گی، جب تک اچھے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ بے شک بے شک۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو حرام خور روپیہ جمع کر کر کے لاتے ہیں نا، بچوں کو موٹا کر دیتے وہی کھانا کھا کر کے نا، پھر ان کو پتہ چلے گا جب قبر میں وہ حساب میں لگ جائیں گے، بیٹے اور بچے اسی حرام کمائی پر نشہ کریں گے، مزے لیں گے، اور باپ جس نے ساری زندگی بچوں کے لیے برباد کر لی، اس کی قبر جب سمٹ جائے گی نا، قبر ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، پھر اس کو پتہ چلے گا میں کیا کرتا تھا، علماء مجھے کیا کہتے تھے اور میں کیا کرتا تھا۔ کتنی نادانی ہے ان لوگوں کی، بھی حیران ہوتا ہوں میں ان پر بھی۔ مرنے کا ایک سانس لینے کا بھی پتہ نہیں کہ کب مرے گا، لیکن دولت جمع کر رہے ہیں، چوس رہے ہیں لوگوں کا خون، کما رہے ہیں رشوت، بنا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن خود ان کو پتہ نہیں میں کب مروں گا۔ قبر پہنچ کر کے حساب دینا پڑے گا۔ چھوڑ دو یہ حرام، حلال کی کمائی کرو، اس میں مزہ ہے، بچے صالح بنیں گے، گھر میں سکون ملے گا، اطمینان کی زندگی ملے گی۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جس کے اندر لالچ بڑھ جاتی ہے نا، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہ میرے مصطفیٰ نے کہا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، یاد رکھ لینا۔ حدیث سن لو، بڑے پیاری حدیث ہے، فرمایا جس انسان کو لالچ نے گھیر لیا ہے، دنیا کی طمع نے گھیر لیا ہے، سن اگر اس کو مال کی 2 وادیاں دے دی جائیں گی یہ تیرے لیے ہے، اس کا پیٹ تب بھی نہیں بھرے گا، وابتغا ثالثا، وہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا۔ 2 مال کی وادیاں دینے کے بعد بھی کس کی تلاش میں نکلے گا؟ یہ اس کی سزا ہوگی، اس کو سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، اتنا بھی ہوگا تب بھی قرار نہیں ملے گا۔ لیکن جو حلال کی کمائی کرتا ہے نا، آدھی بھی ہوگی، کم بھی ہوگا، اطمینان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاف کرنا، میری بات سمجھ لینا، کیا نہیں دیکھتے یہ پڑھے لکھے نوجوان آج نشہ کرتے ہیں، بے شک، ڈگریاں ہیں ہاتھوں میں، نشہ کرتے ہیں، اور نشہ ہی نہیں، پھر یہاں تک نوبت آتی ہے، پھر یہ سوسائڈ بھی کرتے ہیں، خودکشی بھی کرتے ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، نشہ بھی ہے، خودکشی بھی ہے۔ لیکن یہ جو مدرسوں میں ہوتے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ جو مدرسوں میں ہوتے ہیں، یہ جو طالب علم ہوتے ہیں، یہ جو مولوی ہوتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے اتنا مولویوں کا نام گرا دیا نا، لوگ مولوی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، بڑی اتنی خراب حالت ہے۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو مولوی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاکھ کی سیلری ہے تب بھی پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا، بے شک، بڑی ڈگریاں لے کر کے میرے نوجوان گھوم رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، شراب میں، بدبستی میں ہے، برائیوں میں پھنسے ہوئے، لیکن مولوی مبارک ہو، آمدنی کم ہے، کبھی نہ خودکشی کرے گا نہ کبھی نشہ کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اطمینان ہے انشاءاللہ۔
میں نے کہا مولوی کیا بات ہے یہ، آپ کے پاس بچے اتنے ہیں، آمدنی اتنی ہی کم ہے؟ کہتا دین کی برکتیں گھر میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، اطمینان مل جاتا ہے۔ اللہ 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 ہمیں بھی عاشقان رسول میں شامل کر۔ اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑے رکھو، علماء سے جوڑے رکھو، بزرگوں سے جوڑے رکھو، انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ اللہ کل جہاں مل کے ہائے ہائے ہائے، جو کی روٹی گزار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی گزار، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کل جہاں ملک، ہائے ہائے، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں میں ہے، لیکن جو کی روٹی دے، خود تو خشک روٹی کھا کھا کے گزارا کرتے۔ بزرگوں نے لکھا یہاں کبھی کبھی روزہ بھی رکھو، افطار جنت کی نعمت سے کرو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کھاتے رہو گے وہاں افطاری نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات کیا بات کیا بات، وطعاماً ذا غصہ، سورہ مزمل میں ہے، جو یہ حرام خوری کرتے رہتے ہیں نا، ان کی غذا پتہ ہے جنت جہنم میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وطعام ذا غصہ، طعام یعنی کھانا، ذا غصہ گلے میں پھنسنے والا کھانا، اللہ اکبر، سمجھے؟ بیش بیش، حرام مت کھاؤ، اس میں عارضی مزے ضرور ہے لیکن تکلیف لمبی ہے، تکلیف بہت لمبی ہے۔ عارضی آرام ملے گا، عارضی مزے لے سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن لمبے تکلیف ہے، اتنی تکلیف خطرناک ہے۔ جس انسان نے دنیا میں گناہ کر 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 کے مزے لیے ہوں گے، کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ سنو، میرے آقا نے فرمایا اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن بتا تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی کا نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کو کہا جائے گا جہنم کی طرف ایک نظر کر بس۔ حضور نے فرمایا جب وہ جہنم پر صرف ایک نظر ڈالے گا پھر سے پردہ بیچ میں آ جائے گا، اتنی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ملائکہ پوچھیں گے بتا دنیا میں کبھی مزہ دیکھا؟ کہے گا کبھی نہیں دیکھا۔ آقا سے عرض کی کہ آقا ہوگا کیا اس کو؟ ابھی تک تو کہتا تھا کبھی تکلیف دیکھی نہیں، اب کہے گا کبھی مزہ نہیں دیکھا۔ جہنم پر صرف ایک نظر ڈالنے سے دنیا کے سارے مزے بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، خدا رحمت اپنی زندگی پر نہیں کرے۔ خدا رہا میرے جوانوں، اس عارضی مزے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، قبر میں اندھیرے گھر میں جانا ہے، حساب لگنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، قرآن کے مرنا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ذرا ان جوانوں کو دیکھو جو تمہارے ساتھ کھیلتے تھے، ہنستے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نوکری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اب ان کو دیکھو ذرا قبرستان میں جا کر کے وہ قبروں میں لیٹے ہیں، دیکھو ذرا جا کے ان سے پوچھو کیا کر رہے ہیں۔ بے شک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی سبحان اللہ، قربان جاؤ اپنے نبی پر، اپنے نبی پہ قربان جاؤ۔ ساری کائنات میرے نبی کے قدموں میں، لیکن کھاتے کیا ہیں؟ جاؤ کیا